بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب۔ پاکستان نے پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں کلدم مراکز کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں 80 خوارج ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستانی حملوں میں دہشت گردوں کی مزید ہلاکتوں کا امکان ہے۔ پاکستانی فضائی حملوں میں خوست میں خارجہ مولوی عباس مرکز تباہ کر دیا گیا۔ ننگرہار میں خارجی اسلام مرکز، خارجی ابراہیم مرکز، نیا مرکز 1 اور 2 تباہ ہوئے۔ پکتیکا میں خارجی ملا رہبر، خارجی مخلص یار کے مراکز تباہ کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں طالبان کمانڈر اختر محمد بھی مارا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ پکتیکا میں ایک علاقے برمل میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں جلال آباد کے ضلع کامی میں بھی 2 اہداف کو جیٹ طیاروں کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بمباری کے نتیجے میں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں خودکش حملوں کے جواب میں کی گئیں، جن کے تحت افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کارروائیوں سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کریں گے۔ ISPR کے مطابق طالبان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کرے گا۔ گزشتہ روز بنو میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی افغانستان کے گل بہادر گروپ سے ملے تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنو بڑے سانحے سے بچ گیا۔ دہشت گردوں کے بنو شہر میں معصوم شہریوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ فورسز نے آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگایا۔ گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور کو اگلے دستے نے بروقت روک لیا۔ خوارج نے مایوسی میں بارود سے بھری گاڑی اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 خوارج مارے گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہمسایوں سے بہتر تعلق رکھے۔ افغانستان سے بہت عرصے سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر رہا ہے۔ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی جاری ہیں۔ 70,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جن میں مختلف قسم کے لوگ گرفتار ہوئے اور کئی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں ہونے والی یہ کارروائی اسی تناظر میں کی گئی۔ یہ کارروائی 3 مختلف مقامات پر 7 جگہوں پر کی گئی ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے افغان عوام کی پاکستان کے ساتھ مکمل حمایت۔ افغانستان کی عوامی تحریک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ افغانستان کے نیشنل ریزیڈنٹس فرنٹ کے سینئر رکن فضل احمد مناوی نے کہا کہ افغان طالبان ایک ظالم گروہ ہیں، ہر ایک ضرب جو ان کے سر پر پڑے خوش آئند ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ افغان طالبان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خدا کی زمین سے ظلم کا ختم ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ افغان سرزمین سے خوارج مسلسل پاکستان کی عبادت گاہوں، سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے تھے۔ پاکستان کے خلاف دشمن جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا جو کہ ناکام ہوا۔ افغان علماء کرام نے پاکستان میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا ہے۔ پاک فوج جنگ میں بھی اسلامی قوانین کو سامنے رکھتی ہے۔ پاک فوج نے جنگ میں بھی عبادت گاہوں کا خیال رکھا اور ان پر حملہ نہیں کیا۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے ٹھیک کیا ہے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہم منصب ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا پختہ عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہم منصب ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف شعبوں اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں مستقبل پر مبنی شراکت داری کے فروغ پر زور دیا گیا۔
اور پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کے حالیہ بیان کو شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اعلامیے میں مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول سے متعلق امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا گیا۔ امریکی سفیر کے ریمارکس بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ امریکی سفیر کی اشتعال انگیز بیانات خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسرائیل کا فلسطینی سرزمین یا کسی بھی عرب علاقے پر کوئی خود مختار حق نہیں۔ مغربی کنارے کے الحاق اور بستیوں کی تعمیر کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ بیانات صدر ٹرمپ کے امن ویژن اور غزہ تنازع ختم کرنے کے جامع منصوبوں کے منافی ہیں۔ اسلامی ممالک کا 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ آگاہ کریں آپ کو کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کی پارٹی چیئرمین شپ مانگنے یا خود چیئرپرسن بننے کی خواہش کے شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو سے مایوسی ہوئی۔ شیر افضل مروت سے وعدہ لیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کئی چینلز پر بیٹھ کر بیک وقت کسی بھی شخصیت پر اٹیک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار جواب نہیں بھی دینا ہوتا۔ میں واضح کر دوں کہ علیمہ خان نے مجھے کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا۔ علیمہ خان نے کبھی ایسا تاثر یا پیغام نہیں دیا کہ وہ پارٹی چیئرپرسن بننے کی خواہش مند ہیں۔ علیمہ خان نے چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو معاملات میں بہتری آئے گی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبے کے دورے کے موقع پر کہا کہ عید سے پہلے ریڈ لائن کے اطراف کی سڑکیں مکمل کر لیں گے۔ کام میں تاخیر کی وجہ کوئی بدنیتی نہیں بلکہ چیلنجز تھے۔ اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے۔ ایک تو جو پی ٹی آئی کے اندر میں خاص جو ایک وہ سب ابھی تک ریس میں ہے کہ جی کون آگے جائے۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور باہر دنیا میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ہواری جس طریقے سے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں اور بدتمیزی میں دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، اس کو اگر بہتر کر دیں تو کافی امپرومنٹ آ جائے گی۔ عید سے پہلے جو سائڈ والی سڑکیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس وقت دشواری ہو رہی ہے ان کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ پیپلز چوائس عید سے پہلے یہ سارا جو ہے آپ کو دونوں سائڈ جہاں پہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ اس وقت روڈ ٹوٹا ہوا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ بدنیتی یا سست روی نہیں تھی، صرف وہ چیلنجز تھے جس کو ان چیلنجز کو دیکھ کر جو ہے اس پہ فیصلہ کرنا تھا۔ ناروال میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا ترقی کا سفر اس وقت ٹوٹ گیا جب ایک اناڑی کو حکومت دی گئی۔ 4 سال لوگوں کو گالی گلوچ سکھانے، چور ڈاکو کہنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ہم پر جھوٹے مقدمے بنا کر جیلوں میں ڈالا۔ آج اسی جیل کے اندر بیٹھ کر چیخیں مار رہا ہے جس میں مجھے بند کیا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ آج جیل میں کہتا ہے کہ مجھے علاج کی سہولت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بہترین علاج مل رہا ہے۔ ہمارا یہ سفر ٹوٹ گیا جب ایک اناڑی کو اس ملک میں حکومت دی گئی اور ان 4 سالوں میں سوائے لوگوں کو گالی گلوچ سکھانے کے اور سب کو چور ڈاکو کہنے کے اس حکومت نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، سوائے اس کے کہ دن رات لوگوں کو مقدمے جھوٹے بنا کر جیلوں میں ڈالا۔ میں نے بھی جیل کاٹی اور آج آپ اللہ کی قدرت اور شان دیکھیں کہ اسی جیل کے اندر بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے جس جیل میں اور جس سیل کے اندر مجھے بند کیا تھا جھوٹے مقدمے کے اندر۔ مجھے علاج کی سہولت نہیں، اس کو تو بہترین علاج مل رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کل سندھ اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ کیا آئین سے متصادم کوئی صوبہ قرارداد منظور کر سکتا ہے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ جو 100% سندھ کا بجٹ بنا کر دیتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں۔ کس خوف سے یہ قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور کی گئی؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تاریخ نکالنے ایم کیو ایم کا کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں۔ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس کا حصہ ہیں۔ دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، مسائل کا حل مکالمے میں ہے۔ پاکستان پوری تاریخ نکالے
متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے. ہم مکمل طور پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے. کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی بھی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ ہے. پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا تھا، یہ دھمکیاں ہم نے نہیں دی ہے کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے. افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے آئین اور قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے گریز کرتے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں اور وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ وضاحت کرے کہ ان کے دو وفاقی وزیر اور اتحادی جماعت مسلسل سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں مصروف کیوں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے اور اسے سیاسی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے. وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے. گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر سے خطاب میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو گورنر ہاؤس کا عوامی افطار کھٹک رہا ہے. کہتے ہیں کہ عوامی گورنر کیا ہوتا ہے؟ گورنر آئینی عہدہ ہوتا ہے. عوامی گورنر کا ٹائٹل کامران ٹسوری سے کوئی نہیں چھین سکتا. 2.5 سال سے سن رہا ہوں کہ کامران ٹسوری کو چھٹی پر بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایم کیو ایم کے گورنر نے 14 سال کی اننگز کھیلی تھی. کامران ٹسوری کا آؤٹ کرنے والے ایک کر کے خود آؤٹ ہو جائیں گے. ریفرینڈم کروا لیں اور معلوم کر لیں کہ کراچی کی شہری کیا چاہتے ہیں. لاہور کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن ہم کراچی کو کراچی ضرور بنائیں گے. بہت سارے لوگوں کو یہ عوامی افطار عوامی گورنر ہاؤس میں عوامی گورنر کی طرف سے جو ہے وہ کھل رہا ہے اور عجیب و غریب باتیں سنائی دے رہی ہیں. ایسی لا حاصل بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ بھائی آئینی عہدہ ہے، گورنر آئینی ہوتا ہے، یہ عوامی گورنر کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آج یہ بتا دوں کہ جو گورنر یا جو بھی منتخب عہدہ اگر عوامی نہیں ہے تو پھر میری نظر میں وہ عہدہ اور وہ شخص آئینی عہدہ اور آئینی جو ہے وہ اس کی حیثیت نہیں ہے. پہلا رمضان تھا اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ افطار میں اس طرح لوگوں کے لیے دروازے کھولے گئے گورنر ہاؤس کے. تو یہ دراصل رمضان کی برکت سے اور افطار کی برکت سے گورنر صاحب کو عوامی گورنر ہونے کا اور گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس ہونے کا ٹائٹل ملا ہے. ریزیڈنٹ کارڈ سے متعلق اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں وزارت داخلہ کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو قانونی تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا گیا. وزارت خارجہ کی جانب سے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے عمل کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی گئی. اسپین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد نے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ دستاویزات کی تصدیق کے عمل کو تیز کیا جائے گا تاکہ درخواست گزاروں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. الگ الگ کیریکٹر سرٹیفکیٹس قابل قبول نہیں. نیشنل پولیس بیورو کی جانب سے ایک ہی قومی کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان اور برق رفتار بنایا جائے. صالح حسین نے کہا کہ ہزاروں پاکستانیوں کو لیگل اسٹیٹس ملنا خوش آئند ہے.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ ملک اس وعدے پر بنا کہ یہاں قرآن کا نظام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 ارب کا طیارہ خریدا، پہلے بھی طیارہ موجود ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پنجاب میں اربوں روپے اشتہاروں پر خرچ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غربت پنجاب میں بڑی ہے۔ لاہور سے دیکھیے محمد عمیر کی رپورٹ۔ ماڈل ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے رہنما شاہد ملک کی طرف سے منعقدہ افطار ڈنر میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ طیارہ ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 ارب روپے مالیت کا لگژری طیارہ خرید لیا ہے۔ عوام کے پیسے پر حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ عوام مہنگائی اور غربت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق غربت میں 31% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 11 ارب روپے کا ایک طیارہ 17 سیٹر خریدا، حالانکہ پہلے سے طیارہ پنجاب حکومت کے پاس موجود ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس ملک میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی رپورٹ چھپی ہے اور خود حکومت کی طرف سے رپورٹیں آئی ہیں، ان کے اداروں کی طرف سے، کہ گزشتہ 6 سال میں 21.4 یا 5 سے 9 سے لے کر 28.8 پر غربت چلی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اشرافیہ نے تعلیم کو بھی دولت کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے۔ عام آدمی کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کا حصول مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آئی پی پیز کو سالانہ 2000 ارب روپے دیے جا رہے ہیں، جو عوام سے بھاری بلوں کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کے بغیر حقیقی قیادت سامنے نہیں آ سکتی۔ پارٹی تھی کہ جو کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں چلتی تھی، نظریے عقیدے کی بنیاد پر اور ڈسپلن کی بنیاد پر چلتی تھی۔ اور جب نوجوانوں نے وہاں پر ایک جد و جہد کی اور حسینہ واجد کو بھاگنے پڑا اور انتخاب ہوا، تو وہاں جماعت اسلامی نے 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں الحمدللہ۔ وہ جماعت جس کو غدار قرار دیا، جس کو نصاب میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو غدار قرار دیا گیا اور اس پر سختیاں کی گئیں، اس کے باوجود وہاں جماعت اسلامی نے 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کیمرامین علی عثمان کے ساتھ محمد عمیر، نیوز 1 لاہور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء اور میئر کراچی کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا بغیر پروٹوکول تفصیلی دورہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بلدیہ ٹاؤن میں زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ حکام کی جانب سے بریفنگ میں بتایا کہ یہ منصوبہ کی ایم سی کی زیر انتظام 1.5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کمپلیکس میں کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کے گراؤنڈ سمیت مختلف کھیلوں کی سہولیات اور پبلک پارک بھی فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بلدیہ میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے زیر علاج مریضوں کی خیریت دریافت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بلدیہ ٹاؤن کے بعد وزیر اعلیٰ نے ساحلی پٹی مبارک ولیج کا رخ کیا، وہاں انہوں نے حکومت سندھ کی جانب سے اطراف میں تعمیر کی جانے والی سڑک کے کام کا معائنہ کیا۔ مبارک ولیج سے متصل زیر تعمیر لال بھکر ڈیم کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر انہیں مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے تاکہ عوام جلد از جلد ان سے مستفید ہو سکیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مسجد قباء میں حاضری، نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گورنر مدینہ منورہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز سمیت دیگر شاہی افراد اور حکومتی شخصیات کے ہمراہ اسلام کی پہلی مسجد قباء میں حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایران کے گرد بڑی فوجی اور بحری طاقت جمع کرنے کے باوجود ایران کی جانب سے ہتھیار نہ ڈالنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہیں۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے سوال کیا کہ اتنے دباؤ اور بحری طاقت کی موجودگی کے باوجود ایران ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہا۔ وٹکوف کے مطابق صدر ٹرمپ نے استفسار کیا کہ ایران یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسے ہتھیار نہیں چاہیے، حالانکہ امریکہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی بڑھا چکا ہے۔
मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले भारतीय जंगी तैयारे तेजस को एक और हादसा पेश आ गया। हादसे में पायलट शदीद जख्मी होने से बच गया, लेकिन जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत एक और तेजस लड़ाका तैयारे से महरूम हो गया। तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बर्वक्त इजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स ने तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया। इंडियन एयरफोर्स के पास 32 तेजस MK-1 तैयारे मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ। दूसरा तैयारा गुज़िश्ता साल दुबई एयर शो में ज़मींबोस हो गया था।